اور یہ آج کل ہو رہا ہے نوجوانوں میں. باپ اگر کسی بات کا حکم دے رہے ہیں نہیں مان رہے, کوئی دوست کہہ دے گا تو کر لیں گے. یہ بہت افسوس کی بات ہے بھائی. سب سے پہلے کس کو ترجیح دینی چاہیے؟ یاد رکھو شریعت میں اطاعت کے معاملے میں شریعت نے باپ کو ماں پر بھی ترجیح دی ہے. حسن اخلاق میں ماں کا حق 3 گنا زیادہ ہے. اچھے اخلاق سے ماں سے بات کرنی ہے 3 گنا زیادہ. لیکن اطاعت میں باپ کا حق ماں سے زیادہ, کیونکہ سربراہ گھر کا کون ہے؟ شادی بیاہ میں کس کی چلے گی؟ باپ کی چلے گی. نہیں یاری میرا غالب بات. لوگ کیا کہتے ہیں امی نے کہا ہے, ابا نے کیا کہا ہے, پہلے اس کو فالو کرو. کیونکہ نکاح اور اس طرح میں اہم معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو عورتوں پر ترجیح دی ہے. اور خواتین کو یہ چاہیے کہ وہ بچوں کے باپ کے مقابلے میں رکاوٹ نہ بنے. اس سے گھر کا ماحول خراب ہوگا. ایک ملک میں 2 متوازی حکومتیں چل سکتی ہیں؟ نہیں چل سکتی. اس کائنات میں بھی اللہ فرماتے ہیں لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. اللہ کے علاوہ اگر اور بھی کوئی معبود ہوتا تو اس کائنات کا نظام تباہ ہو جاتا. تو اسی طرح گھر میں اگر ایک سے زیادہ سربراہ ہوں گے تو گھر کا نظام بولو بھائی تباہ. اس لیے گھر کا سربراہ کون ہے؟ باپ کو بنایا. 2 سربراہ نہیں ہو سکتے. ماں سربراہ نہیں ہے. ہاں ماں باپ کے بعد سربراہ ہے. باپ کے بعد پھر کس کی اطاعت ہوگی؟ پھر ماں کی اطاعت ہوگی. تو یہ باتیں میں کرتا ہوں تو بعض خواتین کے اعتراضات آتے ہیں کہ خواتین کی حقوق بیان نہیں کر رہا. تو بھائی میں وہ حقوق بیان کروں گا جو اللہ اس کے رسول نے دیے ہیں. وہ والے تھوڑی بیان کروں گا جس سے آپ کے گھر کا نظام سارا برباد ہو جائے, سارا سسٹم تباہ ہو جائے. بیٹی کی شادی کا ولی کون ہے؟ باپ ہے. باپ کو اجازت ہے وہ کرے گا اس کا نکاح. باپ نہ ہو تو دادا ہے, دادا نہ ہو تو بھائی ہے, ماں کسی بھی درجے میں نہیں ہے. کوئی وجہ تو ہوگی نا اسلام نے ایسا حکم دیا. بچی جب جوان ہو جائے تو اس کی نکاح کا کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہے؟ باپ. باپ نہ ہو تو دادا, دادا نہ ہو تو سبق یاد کر لیں بھائی, بھائی نہ ہو تو چچا. ماں کا نہیں آ رہا کہیں بھی. بھائی نہ ہو تو چچا, چچا نہ ہو تو چچا زاد بھائی. کیوں؟ مردوں کو پتا ہوتا ہے کہ کہاں شادی کرنی ہے کہاں نہیں کرنی. تجربہ ان کا زیادہ ہے. ان کو ٹوپی کرانا مشکل کام ہے. اور خواتین کی طبیعت میں نرمی ہے. اللہ کا بنایا ایک نظام ہے. اللہ نے ان کو نرم طبیعت کا پیدا کی. کوئی بھی چکنی چپڑی باتیں کرے گا وہ شیشے میں اتار لے گا ان کو. اور ایسا ہو رہا ہے. چکنی چپڑی باتیں کرے گا. میں تو آپ کے بس ہر وقت پاؤں میں بیٹھا رہوں گا. آپ کی بیٹی کو میں وہ ہے نا کہ وہ پوچھیں گے بیٹا کماتے کیا ہو؟ کمانے ومانے کو چھوڑیں آنٹی, کمانے کو چھوڑیں. ایسی ٹوپیاں ہو گئی. کمانے کو چھوڑیں, بہت کماتا ہوں, اللہ کا دیا بہت کچھ ہے. دکان ہے میری ٹرانسپورٹیشن کی. ٹرانسپورٹیشن کا میرا بزنس ہے ذاتی. ایک صاحب آئے, وہ ہمارے کسی رشتے دار خاتون سے نکاح کرنا چاہ رہے تھے. تو ان کی والدہ نے مجھے انکوائری کے لیے بھیج دیا کہ اس کو ذرا لیبارٹری ٹیسٹ کرواؤ اس کا کہ یہ کیا کما رہا ہے, یہ باتیں جو کر رہا ہے یہ صحیح بھی ہے یا نہیں. تو میں نے کہا کیا بزنس ہے آپ کا؟ کہہ رہے ہیں ٹرانسپورٹیشن کا کام ہے. ایک تو ہم مولوی, ہمیں کیا پتا ٹرانسپورٹیشن سے اتنا تو سمجھ میں آ رہا تھا کہ ٹرانسفر کی جا رہی ہے. میں نے کہا شاید کوئی کنٹینر ان کے بیرون ملک جاتے ہوں, یہاں سے وہاں جاپان سے گاڑیاں ادھر ٹرانسفر کرتے ہوں اور ادھر سے ادھر. میں نے کہا بھائی کہہ رہے بہت اللہ کا شکر ہے ٹھیک ٹھاک آمدنی ہے. حیدری میں گھر ہے تو ایسا تھوڑی ہے یار, کچھ تو ہوگا نا. میں نے کہا یار اپنا آفس مجھے بتا دیں, میں آنا چاہتا ہوں. تو میں چلا گیا ٹرک اڈے میں. ان کا کام کیا تھا؟ ٹرانسپورٹیشن کا. یہاں سے مال اٹھا کے ٹرک میں رکھا, جو ٹرک میں مال اٹھایا وہ یہ ٹرانسپورٹیشن ہو رہی ہے. یہاں سے وہاں, وہاں سے. غلط کام نہیں ہے, مزدوری ہے, حلال مزدوری ہے, لیکن جھوٹ تو نہ بولو بھائی. وہ ایک آدمی چلا گیا نا رشتہ لینے کے لیے کہیں, تو لڑکی کے باپ نے پوچھا بیٹا آپ کا کام کیا ہے؟ اس نے کہا لکڑ دا کام ہے. لکڑ دا کام ہے, لکڑیوں کا بزنس ہے. انہوں نے کہا لکڑیوں کا بزنس ماشاءاللہ آپ کا کیا کرتے ہیں؟ یعنی آپ کیا ہے لکڑیوں کے جنگل سے لکڑیاں ایکسپورٹ کرتے ہیں یا کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا بتا تو دیا نا, لکڑیوں کا اپنا ذاتی بزنس ہے, ذاتی بزنس ہے لکڑیوں کا. اللہ کا شکر ہے ٹھیک ٹھاک آمدن ہے. بھائی لکڑیوں کی کھڑکیوں کا کام ہے, کیا کرتے ہو اللہ کے بندے؟ الماریاں بیچتے ہو, فرنیچر بیچتے ہو, کیا کرتے ہو؟ میں بول دیا لکڑیوں کا کام ہے. جب زیادہ فورس کیا تو کہا کہ جامع مسجد کے باہر مسواکیں بیچتا ہوں. جامع مسجد کے باہر مسواکیں بیچتا ہوں. تو خیر کیا بات چل رہی تھی,